الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے جس نے ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر نبی علیہ السلام کے ایمان لانے والے، محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے، اتباع سنت میں زندگی گزارنے کا جذبہ رکھنے والے اس قافلہ اور اس کارواں کا حصہ بنا دیا جس کی بدولت دین کی بقا، ایمان کی ترقی اور اعمال صالحہ میں استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ہر فیصلہ اس کی بے شمار حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے اور اس میں سے 4 کو محترم بنایا، لیکن اپنا محبوب حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنا چاہا تو ان 4 مہینوں میں سے جن کو محترم بنایا، حرمت والے بنایا، ان میں نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجنے کے لیے ربیع الاول کا انتخاب فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے سالوں میں سے سال کا انتخاب کیا، مہینوں میں سے مہینے کا انتخاب کیا، اور مخلوقات میں سے انسانوں کا انتخاب کیا، اور پھر انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے مختلف قبائل سے قبیلہ قریش کو انتخاب کیا، اور قبیلہ قریش کی بے شمار شاخوں میں سے اللہ رب العزت نے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم کے کئی گھرانوں میں سے اللہ تعالی نے حضرت عبد المطلب کے گھرانے کو منتخب فرمایا، اور حضرت عبد المطلب کے گھرانے میں سے کئی افراد میں سے حضرت عبداللہ کو منتخب فرمایا، اور حضرت عبداللہ کے گھر میں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور پیدا فرما دیا۔ ربیع الاول پہلی بہار، یعنی دنیا کو بہار ملی ہی اسی ہستی کی وجہ سے ہے جس کو ربیع الاول میں بھیجا گیا ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام جس طرح رحمت للعالمین ہیں، رحمت کائنات ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں۔ کائنات کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ وجہ کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسل تشریف لائے، ان سب رسولوں، پیغمبروں، نبیوں کو
نبوت، رسالت اور پیغمبری، کتاب اور شریعت، صحیفے اور الواح، جو کچھ بھی ملا ہے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، انہوں نے دنیا میں تشریف نہ لانا ہوتا تو کائنات ہی نہ ہوتی۔ جب کائنات ہی نہ ہوتی تو آدم علیہ السلام بھی نہ ہوتے، حوا بھی نہ ہوتی، اور دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا فرمایا۔ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ باپ کی تربیت کا اثر ہے، باپ کی تربیت کا اثر ہے کہ بیٹا اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے بغیر باپ کے، یعنی یتیم پیدا ہونے والا بچہ، یتیمی کے عالم میں پرورش پانے والا بچہ، ناداری اور مفلسی میں پرورش پانے والا بچہ، اور ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ دنیا میں ماحول یہ ہے، معاشرہ یہ ہے کہ باپ سر پہ نہ ہو تو بچے آوارہ ہو جاتے ہیں، ماں بھی نہ ہو تو بچے اور زیادہ اس طرح کی آوارگی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کہاں کہاں تک اور کس کس شعبے سے وابستہ ہو جاتے ہیں، وبال جان بن جاتے ہیں، دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ ہم نے ایک یتیم پیدا کیا، اس کی والدہ 6 سال کی عمر میں اٹھا لی، 8 سال کی عمر میں دادا اٹھا لیا، تو اتنے قریب ترین کے رشتوں کو ہم نے اٹھا لیا جو سنبھالنے کی صلاحیت اور فکر رکھا کرتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہ کون سی ہستی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاق بھر دیے، حسن عادات بھر دیے، اور جس کی شخصیت کو منظور نظر بنا دیا، اور جن کی وجہ سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، امن پیدا ہوتا ہے، خون ریزی ختم ہوتی ہے، فیصلے کیے جاتے ہیں، جن کے چہرے کی برکت سے اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں تربیت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے اس طرح سے حفاظت فرمائی۔ تو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے باوجود، دادا کے دنیا سے جانے کے باوجود، اما آمینہ فرماتی ہیں جب پیٹ میں تھے، میں اگر مجھے پسینہ آتا تو خوشبو ہوتی، اور کبھی عبد المطلب پوچھتے بھی تھے بیٹا آپ کو پتہ ہے آپ کے سر پہ آپ کا سایہ نہیں، خامن دنیا سے جا چکا ہے، بیواؤں کو اس طرح خوشبوئیں استعمال کرنا اچھی نہیں لگتی، مگر آمینہ فرماتی ہیں بابا جان میں کیا کروں، یہ میرے پیٹ میں آنے والے اس بچے کی برکت ہے، کسی بازار اور کسی خوشبو اور عطر کی دکان سے میں نے کوئی خوشبو نہیں لی، اور نہ ہی میں نے کوئی خوشبو لگا رکھی ہے، یہ تو جسم سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو ہے۔ آمینہ فرماتی ہیں میں کنویں پر ڈول لے کے جاتی ہوں تو لوگ کنویں میں سے ڈول ڈال کے پانی کھینچتے ہیں، اور انہیں ہاتھوں پہ زخم پڑ جاتے ہیں، مگر جب میں کنویں کی منڈیر پر جاتی ہوں تو پانی اچھل اچھل کر یوں لگتا ہے جیسے قدم بوسی کے لیے آ رہا ہو۔ کنویں کے کنارے تک پانی آ جاتا ہے، آسانی سے بھر لیا کرتی ہوں۔ لوگوں کو حمل میں تکلیف ہوتی ہے، خواتین کو حمل میں تکلیف ہوتی ہے، مجھے تو کوئی بوجھ اور تکلیف محسوس نہیں ہو رہا، اور جب میں کسی وادی سے گزرتی ہوں تو وادی کے ذرات مجھ سے کلام کرتے ہیں، شجر و حجر مجھ سے سلام کرتے ہیں، اور پتھر مجھ سے باتیں کرتے ہیں، اور کہیں سے آواز آتی ہے احمد کی اماں تجھے سلام ہو، محمد کی اماں تجھے سلام ہو، کہیں سے آواز آتی ہے آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو۔ تو سلام کی آوازیں آتی ہیں، مجھے دنیا سلام کرتی ہے،
کائنات مجھ سے ہم کلامی کرنا چاہتی ہے، ذرات مجھ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوبیت عطا فرمائی تھی کہ کائنات کی ہر چیز نبی علیہ السلام کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ ایون کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پہ چمکنے اور دمکنے والے چاند کی طرف اپنی انگشت شہادت، انگشت نبوت سے اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑے ہو کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا ہے، وہ زمین پر اتر آتا ہے۔ یوں لگتا ہے ستارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں، بادلوں سے جھانک جھانک کر نبی علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ یوں لگتا ہے سورج کبھی مشرق اور کبھی مغرب، کبھی نصف النہار اور کبھی زوال، یہ جھانک رہا ہے اور نبی علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا چاند اپنے عروج پر ہے، 14ویں رات کا چاند، اور میں دیکھتا ہوں ادھر مسجد نبوی کے صحن میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا ہوں، مگر اس فیصلے پر مجبور ہو گیا کہ میں آسمان کے چاند کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ قربان کر دوں۔ اور فرمایا کہ دیکھو آسمان کے چاند کے چہرے پر تو چھائیاں ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، گھر میں دیے جلانے کے لیے تیل نہیں، مگر جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو گھر منور ہو گیا۔ صرف آمینہ کا گھر منور نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العزت نے آمینہ کو دکھا دیا، سیدہ آمینہ کو دکھا دیا، مشرق اور مغرب روشن ہو گیا اور کیسر و کسرا کے محلات روشن ہو گئے۔ اللہ رب العزت بتلانا چاہتے تھے آمینہ یہ مت سمجھتے رہنا کہ آپ کا بچہ یتیم پیدا ہو رہا ہے، ہم نے آپ کے اس آنے والے گود میں بچے کی عظمت یہ بنا دی ہے کہ اس کا ڈنکا مشرق اور مغرب میں بجا کرے گا، اس کا کلمہ کیسر و کسرا کے محلات میں داخل ہو کر رہے گا، اور اس کی عظمت اور شان زمین اور آسمان والوں میں معروف ہوگی۔ سیدہ حضرت حلیمہ آتی ہیں بچہ لینے کے لیے، دیکھا تو مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہے، یتیمی بھول جاتی ہے، ملے گا کیا اس کے بدلے میں کچھ یاد نہیں رہتا، بس بچہ چاہیے۔ بچے کی مسکراہٹ ایسی ہے، بچے کا چہرہ ایسا ہے، بچے میں محبوبیت ایسی ہے، لینے پہ مجبور ہو گئی، اٹھانے پہ مجبور ہو گئی۔ کیوں نہ ہوتی، اللہ رب العزت نے انتخاب فرما رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا، میرے احباب اصحاب کو بھی چنا ہے، اسی طرح اللہ نے ان گودوں کو بھی چن رکھا ہے جس گود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پانی ہے، اور وہ دودھ چنے گئے ہیں جو دودھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی غذا بنیں گے، وہ گھر چنے گئے ہیں جہاں نبی علیہ السلام کے معصوم قدم لگیں گے، وہ محلات چنے گئے ہیں اور وہ راہیں چنی ہوئی ہیں جہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے معصوم قدم لگیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بے مثال عطا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کا تذکرہ کرنا، نبی علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا، نبی علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ کرنا، نبی علیہ السلام کے جسم کا تذکرہ کرنا، نبی علیہ السلام کے ولادت باسعادت کا تذکرہ کرنا، نبی کے بچپن کا، لڑکپن کا، جوانی کا، نبوت کا تذکرہ کرنا، نبی علیہ السلام کی ذات کا تذکرہ کرنا، ذات محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا، یہ نبی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے اور ایمان کو جلا بخشتا ہے، ایمان کو قوت دیتا ہے، ایمان کو طاقت دیتا ہے، ایمان کے لیے پالش کا کام کرتا ہے، ایمان کے لیے
ایمان کی نشو و نما کے لیے باغبانی اور سیرابی کا کام دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات کا تذکرہ، نبی کی جماعت کا تذکرہ، نبی کی ازواج بنات کا تذکرہ، نبی علیہ السلام کے احباب انصار و مہاجرین کا تذکرہ، نبی علیہ السلام کی حسن کا تذکرہ، نبی کی چیزوں کا تذکرہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی بکریوں، اونٹوں، گدھوں، خچروں کا تذکرہ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو بڑھا دینے کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت فرما گئے، آپ کے پاس ایک گدھا تھا جس کا نام تھا یافور۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں کوئی نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گدھے سے اشارہ فرما دیتے، حکم فرما دیتے، جاؤ فلاں کو بلا کے لے آؤ۔ وہ جاتا اور اس صحابی کے دروازے پہ جا کے اپنا منہ مارتا۔ جب کوئی باہر آتا تو پتہ چل جاتا ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے انتقال ہوا، دنیا سے چلے گئے، تو یہ یافور گدھا مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، دوڑ رہا تھا، اور اسے کچھ ہوش نہیں تھا، کچھ کھا پی نہیں رہا تھا، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے اور روتے ہوئے پوری مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہا تھا، مگر جب اسے نبی علیہ السلام کہیں بھی نظر نہیں آئے تو ایک کنویں میں جا کے چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو ہلاک کر کے بتا دیا، اے میرے محبوب اگر آپ دنیا میں نہیں ہیں تو پھر دنیا میں رہنا اور زندگی گزارنے کا اور دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے گدھے کا تذکرہ بھی ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ نبی کے حسن کے تذکرے کا کیا مقام ہوگا، نبی کے جسم کے تذکرے کا کیا مقام ہوگا، نبی کی آنکھوں کا تذکرے سے کیا مقام ہوگا۔ ما زاغ البصر وما طغى، جن آنکھوں کو کہا گیا وما تحرک ولا تحرک به لسانک، یہ زبان کو کہا گیا، والضحى واللیل اذا سجا، یہ جن زلفوں اور جس چہرے کو کہا گیا، الم نشرح لک صدرک، جس کے سینے کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کے جسم کا اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کا، آپ کے اخلاق کے تذکرے کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے ہم ماہ محترم، ماہ ربیع الاول میں ہیں، اور آج ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو کون سی تاریخ تھی یہ کنفرم نہیں ہے، مختلف اقوالات ہیں، مختلف اقوال ہیں، اور نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت فرمائی تو سبھی متفق ہیں کہ 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت فرمائی۔ آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، نبی علیہ السلام کا دنیا میں مکہ مکرمہ میں رہنے کا مقصد کیا ہے، ہجرت کیوں کی ہے، اور مدینہ طیبہ کو مسکن کیوں بنایا ہے، زرہ کیوں پہنی ہے، تلوار ہاتھ میں کیوں لی ہے، ڈھال کیوں اٹھائی ہے، اور نبی علیہ السلام میدان کارزار میں کیوں اترے ہیں، بدر و احد و خندق و حنین کو کیوں سجایا ہے، اور نبی علیہ السلام فاتح بن کر مکہ المکرمہ کی دھرتی پر داخل ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں نے کیسر و کسرا پہ یلغار کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا، نبی علیہ السلام کو بھیجا کس لیے گیا، آپ ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہیں، نبی علیہ السلام ہمیں کیا دے کر گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 63 سالہ مبارک پاکیزہ معصوم زندگی دنیا میں گزاری۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عملی نمونہ بتلا دیا گیا ہے۔ رہتی دنیا تک کے لیے اب دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی، آخری نبی اور اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول بن کے آئے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات رہتی دنیا تک کے لیے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا یہی کچھ تھا جو ہم کر رہے ہیں، کیا بس اس قدر ہی ہے جو ہم سمجھ چکے ہیں، بس یہی کچھ ہے جو ہم آج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گلی کوچوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، مکانات میں، دیہاتوں میں، شہروں میں؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی دنیا میں تشریف آوری کا ایک مقصد ہے۔
میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام کی زندگی، نبی علیہ السلام کی ذات اور آپ کا تذکرہ، ذکر مصطفیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ، نبی علیہ السلام کی چیزوں کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، اور نبی علیہ السلام کی اتباع میں زندگی بسر کرنا یہ نجات ہے، دنیا کے بکھیڑوں سے بھی نجات ہے، اور آخرت کی مرنے کے بعد کی کٹھن اور دشوار گزار گھاٹیوں سے بھی نجات کا ذریعہ نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے۔ آج ہم نے عزم کرنا ہے، آج ہم نے عہد کرنا ہے، آج ہم نے نبی علیہ السلام سے وفاداری کا عہد رینیو کرنا ہے، آج ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ عہد کرنا ہے، اور اللہ کے نبی سے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام سے محبت کیے بغیر تو ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی تم میں سے کائنات دنیا بھر سے زیادہ مجھ سے محبت جب تک نہیں کر لیتا وہ ایماندار ہی نہیں بن سکتا، وہ مؤمن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ محبت تو جزء لا ينفک ہے ایمان کے لیے، نبی علیہ السلام سے محبت تو ایمان کا ضروری حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں محبت صرف نہیں، محبت کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا کیا جائے نا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ادائیں کو اپنا لیا جائے، محبوب کے احکامات کو سینے سے لگا لیا جائے، محبوب کے حکموں کو مان لیا جائے، محبوب کے طرز زندگی کو اپنا لیا جائے، محبوب کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیا جائے، مان لیا جائے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگا لیا جائے، نبی علیہ السلام کے حکموں کو، نبی علیہ السلام کی شریعت و سنت کے مطابق زندگی کو بسر کرنا شروع کر لیا جائے۔ آج ہم عہد کر لیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت نہیں کریں گے، ان کی نافرمانی نہیں کریں گے، ان کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے۔ آج نبی علیہ السلام کا میلاد منانے کا تذکرہ، میلاد منانے کا جو انداز ہے وہ آج اس طرح سے بھی کر لیا جائے کہ ہم آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح نہیں کریں گے، ہم اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کریں گے۔ ہم شہروں میں، بازاروں میں، دیہاتوں میں، پڑھے لکھے، ان پڑھ، ہر طبقے سے، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا اپنی زندگی کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دے، بس پھر میلاد منانے کا مزہ آ جائے گا، ربیع الاول میں آنے کا مزہ آ جائے گا، گھر سجانے کا مزہ آ جائے گا۔ نبی کی سنتوں سے جسم کو بھی تو سجاؤ، گلی سجا کے کیا کرنا، گلی سجانے سے کیا ملے گا؟ اپنی زندگی کو نبی کی سنتوں سے سجا لیجئے، اپنے چہروں کو نبی کی سنتوں سے سجا لیجئے، اپنے اعمال کو نبی کی سنتوں سے سجا لیجئے، اپنے اخلاق کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجا لیجئے۔ گھر سجانے والوں، بازار سجانے والوں، کمکمے لگانے والوں، جھنڈیاں لہرانے والوں، اپنی زندگی کو نبی کی سنتوں سے سجا لو۔ یہ زندگی اور یہ تمہارے اپنے جسموں کو نبی کی طریقوں اور سنتوں سے سجا لو۔ ان جسموں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہونا ہے، ان جسم کے ساتھ نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہونے ہے، ان جسموں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں کھڑا ہونا ہے، اور نبی علیہ السلام کے پاس جانا ہے۔ اپنے جسم کو حضور کی سنتوں سے سجا لیجئے، اپنے جسم کو حضور کی سنتوں کی خوشبو سے مہکا لیجئے، اپنے اخلاق، اپنے عادات، اپنے اعمال، اپنی زندگی کو نبی کی سنت سے مزین کر لیجئے۔ آج عہد کر لیجئے، ہم آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، محبوب کائنات، حسن و جمال کے پیکر، اخلاق کے اعلی اقدار کے پیکر،
اخلاق کے اعلیٰ اقدار کے مالک، جو دنیا میں رہتی دنیا تک کے لیے یکتا اور تنہا ہے، جن کا اللہ کے بعد کوئی ثانی نہیں، جن کا اللہ کے بعد کائنات میں کوئی ثانی ہی نہیں ہے، جس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے، جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اس لیے کہ لا یتمثل بی الشیطان، لا یتشکل بی الشیطان، لا یتصور بی الشیطان، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، شیطان میری شکل اور صورت نہیں بنا سکتا ہے۔ دیکھ لیجئے نبی علیہ السلام کی شکل و شباہت کو شیطان ہی نہیں اپنا سکتا۔ امتی کے لیے تو محبوب کی زندگی محبوب ہوتی ہے، محبوب کی زندگی محبوب ہوتی ہے، امتی کے لیے تو محبوب کی شکل محبوب ہے۔ جو راتوں خوابوں میں نبی کے ایک جھلک چہرے کی زیارت کو ترسنے والے ہیں، انہیں چاہیے اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کی سنت کے تابع کر لیجئے، پھر رہتی دنیا تک کے لیے جب تک تم زندہ ہو، دن میں بھی، رات میں بھی، خوابوں میں بھی، جاگنے کی حالت میں بھی، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مزے لوگے، اور جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مزے لے لیں گے۔ قیامت کے دن نبی کے ساتھ حشر ہو جائے گا، گھر جنت میں نبی کے ساتھ بن جائے گا، مگر شرط یہی ہے کہ حضور کی اتباع تو کر لی جائے، محبوب کو محبوب مان لیا جائے۔ محبوب مانا نہیں ہم نے، صرف محبوب منایا ہے۔ منانا اور ہوتا ہے، ماننا اور ہوتا ہے۔ مناؤ مگر مانو بھی تو، نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپناؤ بھی تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا کر نبی علیہ السلام کو روضہ اقدس میں خوشی پہنچا دیجئے۔ آج کون ہے جو نبی علیہ السلام کے لیے ساری دنیا سے کٹ سکنے کو کا عہد کر لے اور عہد کر سکتا ہو کہ میں ساری دنیا سے تو کٹ سکتا ہوں، محبوبم آپ سے نہیں کٹ سکتا، میں آپ کی زندگی کو اپنا کر رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اتباع سنت اور اتباع سنت کا جذبہ نصیب فرمائے، اور ہمیں اتباع سنت کا نور نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے تذکرے سے ہمارے ایمان کو اللہ جلا بخش دے، ہمارے ایمان کو قوت عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام کی ایک ایک نسبت کا لحاظ رکھنا ضروری اور فرض ہے۔ نبی علیہ السلام کے گھرانے، جرانے، احباب اور نبی علیہ السلام کے گھر، مکان، علاقہ، محلہ، شہر، وطن کا بھی احترام کرنا فرض ہے، اور ان کا ادب کرنا اور فرض ہے۔ نبی علیہ السلام سے سچی محبت کیجئے، اتباع سنت کیجئے، ان کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔